اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے عقیدہ اللہ ایک ہے، پاک ہے، بے شکل ہے، بے نظیر ہے، ہر حال اور شکل سے بے نیاز ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ ماں، نہ وہ کسی چیز کا محتاج ہے نہ کسی چیز کو اس کی ضرورت ہے، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ دنیا صرف اسی کی ذات اور صفات کے لیے ہے، اس کے سوا جو بھی کچھ پہلے تھا سب اسی نے پیدا کیا، اور جو آج تک ہے سب اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، کوئی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ انسان کو اس نے پیدا کیا اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے پوری کائنات اس کے تابع کی۔ روزی دینے والا وہی ہے، موت اور زندگی دینے والا وہی ہے، کسی کا مالک بنانا ہو یا فقیر کرنا ہو وہی کرتا ہے۔ دنیا جہاں کا سارا علم اسی کے پاس ہے، سب اسی کے بندے ہیں اور سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ اگر وہ کسی کو عزت دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ ذلیل کرنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ عزت، دولت، امیری، غریبی سب اسی کے قابو میں ہے۔ اگر وہ کسی کو ہدایت دے تو وہی صحیح راہ پا سکتا ہے، اور اگر وہ گمراہ کر دے تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ایمان اسی کی طرف سے ہے، جسے ایمان نصیب ہو جائے وہ مومن، اور جسے کفر میں ڈال دے وہ کافر ہے۔ مسلمانوں کو جنت میں داخل کرنا اور کافروں کو جہنم میں ڈالنا، یہ سب اسی کے انصاف اور حکمت کے مطابق ہے۔ نبی اور رسول، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفتوں کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ نبی میں کیا فائدے ہیں اور کیا فائدے نہیں ہوتے ہیں، تاکہ آدمی کفر سے بچا رہے۔ رسول کے معنی ہے خدا کے پاس سے بندوں کے پاس خدا کا پیغام لانے والا۔ نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ آدمی ہے جس کے پاس خدا کا پیغام آیا، لوگوں کو خدا کا راستہ دکھانے کے لیے، چاہے یہ پیغام فرشتے کے ذریعے آیا ہو یا خدا نے سیدھے نبی کو دیا ہو، تو وہ شخص نبی کہلاتا ہے۔ نبی اور کوئی نہیں ہوتے، نہ کوئی عورت نبی ہو سکتی ہے نہ کوئی جن۔ نبی صرف وہی ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نبوت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر اپنا کلام اتارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اتارا۔ ان نبیوں کی امتوں نے ان کتابوں کو بگاڑ دیا اور اللہ کے احکام کو بدل ڈالا، لیکن ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن پاک اتارا گیا وہ ایسی بے مثال کتاب ہے کہ اس کی جیسی دوسری کوئی کتاب بنائی ہی نہیں جا سکتی۔ چاہے دنیا کے تمام لوگ مل کر کوشش کریں، وہ ایسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ قرآن میں سارے علم موجود ہے اور ہر چیز کو روشن بیان کیا گیا ہے۔ قرآن ہمیشہ سے رہے گا اور ہمیشہ ویسا ہی رہے گا جیسا آج ہے، اس میں نہ کوئی کمی آ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی کافر اس میں ایک حرف بھی بدل سکتا ہے۔ جو شخص یہ کہے کہ قرآن پاک میں کچھ گھٹایا بڑھایا گیا ہے وہ کافر ہے۔ اصلی قرآن وہی ہے جو امام غائب کے پاس ہے۔ ملائکہ یعنی فرشتوں کا بیان۔ فرشتے نوری جسم کی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو چاہے بن جائیں، انسان کی شکل ہو یا کوئی اور۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ جان بوجھ کر نہ بھول کر۔
اسی لیے وہ معصوم ہیں، ہر قسم کے گناہ صغیرہ و کبیرہ سے پاک ہیں۔ اللہ تعالی نے بہت سے کام فرشتوں کے سپرد کیے ہیں۔ کوئی فرشتہ جان نکالنے پر مقرر ہے، کوئی ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانے پر، کوئی اعمال لکھنے پر، کوئی کسی کام پر۔ کوئی فرشتے عورت نہیں ہے نہ مرد، ان کو مردانہ یا زنانہ جاننا خالق کا انکار یعنی کفر ہے۔ کسی فرشتے کی ذرا سی بھی توہین کرنا کفر ہے۔ کچھ لوگ اپنے دشمن کو یا سخت آدمی کو ملک الموت کہتے ہیں۔ ایسا کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ ملک الموت فرشتہ ہے۔ فرشتوں کے وجود کا انکار، یہ کہنا کہ فرشتے نیکی کی قوت ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں باتیں کفر ہے۔ جن کا بیان، جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں اللہ تعالی نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہے بنا لیں۔ شرارتی اور بدکار جن کو شیطان کہتے ہیں، یہ انسان کی طرح عقل اور روح اور جسم والے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، جیتے مرتے ہیں اور اولاد والے ہوتے ہیں۔ ان میں کافر، مومن، سچے، بدذہب، سب طرح کے جن پائے جاتے ہیں۔ ہر طرح کے ہوتے ہیں، ان میں بدکاروں کی تعداد زیادہ ہے۔ جن کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ جن اور شیطان بری طاقت کا نام ہے، کفر ہے۔ موت اور قبر کا بیان، ہر شخص کی عمر مقرر ہے، اس سے گھٹ بڑھ نہیں سکتی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والے کو آخرت کا جہان تک نظر آنے لگ جاتا ہے۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے۔ مسلمان کو رحمت کے فرشتے بشارت دیتے ہیں اور کافر کو عذاب کے فرشتے ڈرا دیتے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی کافر اسلام قبول کرنے کی کوشش کرے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا، کیونکہ ایمان لانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول پر پہلے سے یقین کرنا ضروری ہے۔ جب موت کا وقت آ جاتا ہے اور فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لانے لگے تو ایسا ایمان نفع نہیں دیتا۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے اور کافر کی روح سختی اور تکلیف سے نکلتی ہے۔ مسلمان کی روح رحمت کے فرشتے عزت سے لے جاتے ہیں اور کافر کی روح عذاب کے فرشتے بڑی ذلت کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کا دوسرے بدن میں جا کر پیدا ہونا یا دوسرا بدن بنا لینا، یہ عقیدہ غلط ہے۔ روح ایک ہی جسم میں رہتی ہے، قیامت آنے تک عالم برزخ میں رہتی ہے۔ عقیدہ، یہ خیال کہ روح کسی اور بدن میں چلی جاتی ہے یا آدمی کا بدن ہو کر لوٹ آتا ہے، غلط ہے۔ اسے تناسخ و آواگمن کہتے ہیں اور یہ کفر ہے۔ اکثر عورتوں کو جہنم میں لے جانے والا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اہل دوزخ میں زیادہ تر عورتوں کی تعداد دیکھی۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی وجہ ان کی ناشکری ہے۔ عرض کیا گیا، کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ وہ اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور ان کے احسان کو نہیں مانتی۔ اگر کسی عورت نے اپنے خاوند کے ساتھ تمام عمر نیکی اور احسان کیا ہو، پھر کبھی تم سے کوئی ناخوشگوار بات دیکھ لیں تو فوراً کہہ دیتی ہے، میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی تھی۔ حشر میں کس کی گردن جانور پچلے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو آدمی اونٹ، بکری اور گائے چھوڑ کر قربانی ہوا اور جس کی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو قیامت کے دن وہ اپنے اصل جسم سے زیادہ بھاری
اور موٹے ہو کر آئیں گے، اور وہ نوکا ادا نہ کرنے والے کو اپنی کھروں سے روندیں گے اور اپنی سینگوں سے ماریں گے، جب تک آخری جانور بھی گزر نہ جائے، تو پہلا پھر دوبارہ لوٹایا جائے گا۔ یہ سلسلہ سب لوگوں کے حساب کتاب ہونے تک جاری رہے گا۔ پتھروں کی بارش جیسے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت میں زمین کے دھسنے، شکلیں بدلنے اور پتھروں کی بارش ہونے جیسے واقعات بھی ہوں گے۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گانے بجانے والے اور سنگیت کے آلات عام ہو جائیں گے اور شراب پینا لوگوں کا معمول ہو جائے گا۔ جہنم کا پتھر کھانے والے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگے گا تو یہ مال قیامت کے دن اس کے چہرے پر خراش ہوگا، اور وہ جہنم کا ایک گرم پتھر ہوگا جسے وہ کھا رہا ہوگا۔ تو جو چاہے کم کرے اور جو چاہے زیادہ کر لے۔